جہاں ایک بات عرض کر کے بات کو اختتام پر لے کے جاتا ہوں، اب ایک مقام پر پہنچے، بنو مدلج کا ایک شخص، ایک قبیلہ ہے بنو مدلج، اس کا ایک شخص جس کا نام ہے سراقہ بن مالک، وہ اپنے گھوڑے پہ آ رہا ہے، وہ غیر مسلم ہے اور وہ بھی 100 اونٹوں کے لالچ میں تلاش کر رہا تھا، اور وہ 100 میل دور نکل آیا کہ میں ڈھونڈتا ہوں کہ وہ ہیں کا، ہر طرف دنیا نکل گئی ان دونوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ صدیق اکبر جا رہے ہیں، نبی اپنی اونٹنی پہ سوار ہے اور نبی ساتھ ساتھ قرآن کی بلند آواز سے تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کبھی آگے اور پیچھے دیکھتے تھے، انہوں نے دیکھا ایک گھوڑے والا ہے اور یہ سفر 4 بندے کر رہے تھے، عبداللہ بن ابی بکر، صدیق اکبر، عبداللہ بن اریقط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 4 لوگ ہیں، اور بعض نے کہا عامر بن فہیرہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ 4 ہے اور 5واں پھر وہ رہبر ہے۔ یہ ایک قافلہ تھا چھوٹا جو جا رہا تھا۔ اچانک کہا یا رسول اللہ، یہ کوئی بندہ گھوڑے پہ آ رہا ہے اور یہ ہم تک پہنچنے والا ہے، یہ لگتا ہے کوئی مخبر ہے۔ رستے میں کئی لوگ ایسے تھے مختلف قبیلوں کے جو ابو بکر صدیق کو جانتے تھے، یہ عرب کے تاجر تھے، اکثر آتے تھے تجارت کے لیے، اور ان کی جو داڑھی تھی وہ زیادہ سفید تھی اور نبی علیہ السلام کے سارے بال کالے تھے، اس لیے ان کو لوگ زیادہ جانتے تھے۔ پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ یہ کہتے ھذا الرجل یہدین السبیل، یہ ایسا شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے مدینہ کا راستہ، اور صدیق کے ذہن میں تھا ہدایت کا راستہ، تاکہ جھوٹ نہ ہو سچ ہو جائے اور میں اس طرح نبی کو بچاتا جاؤں، لے کے آگے چلتا چلا جاؤں۔ کہا یا رسول اللہ، یہ کوئی بندہ ہے بڑی تیزی سے آ رہا ہے گھوڑے میں۔ اللہ کے رسول نے یوں دیکھا، فرمایا مطمئن ہو جاؤ، اور آپ نے فرمایا اللہ اس کو ہم تک نہیں پہنچنے دے گا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ اس کو گرا دے، بس ایک ہی جملہ بولا، یا اللہ اس کو گرا دے، بس یہ جملہ بولنا تھا۔ یہ دعا تو اللہ نے عرش پہ پہنچ گئی۔ بس ادھر جو ہی وہ قریب ہوا، یکدم زمین پھٹتی ہے، سراقہ کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں پھنس جاتا ہے۔ زمین پتھریلی ہے لیکن اس زمین نے پھٹ کر گھوڑے کو پکڑ لیا۔ یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا، یہ تو گھوڑا زمین میں چلا گیا ہے۔ اب یہ رونے دھونے لگ گیا کہ مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں، آپ نیک لوگ ہیں، مجھے راستہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا سنو میری بات، ہم تمہیں راستہ دے دیں گے، لیکن ایک شرط ہوگی ہماری، وہ یہ ہے کہ اس طرف جو بھی آئے ہمارے پیچھے، راستے میں جو بھی ملیں ان کو وہاں سے ہٹانا ہے، یہ نہیں بتانا کہ یہاں سے وہ گزر کے گئے۔ اس نے کہا میرا آپ سے وعدہ ہے، اور اس وقت اس کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا نبی ہے اور یہ غالب آئے گا، یہ غیبی مدد کھلی ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں۔ اس نے کہا پھر ایسے ہے، ایک مہربانی کریں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ غالب آ جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی حکومت بن جائے، اور میں تو ایک ایسا کام کر چکا ہوں کہ ممکن ہے کل آپ کی گورنمنٹ آئے تو میری گردن بھی اڑا دی جائے، تو آپ مجھے ایک تحریر دے دیں جس میں میرے لیے امان ہو، امان نامہ، کہ جب بھی آپ کی حکومت آئی مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے عامر بن فہیرہ سے، جو صدیق اکبر کے ذات کردہ غلام ہیں، ان کو فرمایا ان کو تحریر دو میری طرف سے کہ سراقہ کو امان ہے مجھ نبی کی طرف سے، ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے۔ اس وقت ان کے پاس چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا اور انہوں نے تحریر دے کر وہاں سے رخصت کیا۔ آپ نے فرمایا وعدہ اپنا یاد رکھنا، جو بھی ادھر آئے اس کو واپس کر دینا، آگے نہیں آنے دینا، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اس نے کہا میں یہ ڈیوٹی سر انجام دوں گا، اور وہ حیرت میں ڈوب گیا ان کے اس کمال کو دیکھ کر، پریشان ہی ہو گیا یہ کیسا عجیب واقعہ ہو گیا ہے۔ اور عین اس موقع پر مورخین نے لکھا ہے زندگی کے تنگ سفر میں، اسلام کے نازک ترین دور میں نبی گزر رہے ہیں اور آپ نے لکھنے پڑھنے کا سامان اس وقت بھی پاس رکھا ہے۔ اس سے تعلیم اور کتابت کی اہمیت کا اسلام میں اندازہ ہوتا ہے، اور آپ نے اس کے ہاتھ میں دی تو مسلمان قوم جاہل نہیں ہو سکتی، نبی ان کو علم کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا، سراقہ وہاں سے پیچھے ہوا، جو بھی ملتا تھا کہتے ہیں نہیں ادھر تو کوئی نہیں، میں تو سارا چک کر آیا ہوں، اب یوں مجھ سے خوشخبری لے جاؤ۔ سراقہ وہ کیا وقت ہوگا اور تیری کیا کیفیت ہوگی جب دنیا کی سپر پاور ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اب یہ پریشان کہ دنیا کی سپر پاور کا بادشاہ نوشیروان ہے اور میرے ہاتھ میں اس کے کنگن کیسے آئیں گے؟ میں نے کوئی اس کو قتل کرنا ہے کہ میرے پاس آئیں؟ بس یہ جملہ تھا لیکن یقین تھا یہ سچ ہوگا، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ اور جب نبی وہاں سے گزر گئے، ٹھیک 15 سال بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا،
دور خلافت تھا، نبی اس دنیا سے جا چکے تھے، ایران پر حملے ہوئے، ایران فتح ہوا، وہاں کے بادشاہ نوشروان کے وہاں سے جب فتح ملی وہاں سے سونے کے کنگن بھی آ گئے، وہاں کا سارا خزانہ مال غنیمت مدینہ میں پہنچا، اور سونے کے کنگن جب پہنچے امیر المومنین نے بھری مسجد میں بلایا سراقہ بن مالک کو، اس لیے کہ صدیق اکبر نے سنا تھا صدیق کی خلافت میں تو ایران فتح نہیں ہوا، جاتے ہوئے عمر کے کان میں بتا گئے تھے اگر وہاں سے کنگن کبھی آئیں اور لازمی آئیں گے ایران فتح ہوگا، تو وہ سراقہ کی امانت ہے، یہ ہجرت کے سفر میں نبی کی گارنٹی تھی، اس لیے عمر کے دور میں جب ہوا تو انہوں نے بھری مسجد میں کہا این سراقہ بن مالک، ارے سراقہ بن مالک کہاں ہے؟ اب تو سراقہ مسلمان ہو چکا تھا، سراقہ ایک مسلمان آدمی تھا، یہ کچھ عرصے بعد اسلام میں داخل ہوئے، آج جب ایران کی فتح پہ کنگن آئے اور نوشیروان کے کنگن ہیں، ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن ہیں، اور کہا سراقہ کدھر ہے آگے آئے، اب جب سراقہ آتا ہے امیر المومنین نے کہا اپنے ہاتھ آگے کرو، ویسے مرد کے لیے تو سونا پہننا حرام ہے لیکن سراقہ کے لیے میرے نبی نے اجازت دی ہے، فرمایا دونوں ہاتھ آگے کرو، اور وہ سونے کے کنگن ان کے بازو میں ڈالے، فرمایا اب بتاؤ رسول اللہ سچے ہیں یا نہیں؟ سراقہ نے کہا اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا رسول بھی سچا ہے، اور حضرت عمر دھاڑے مار کے رو رہے تھے کہ میرے نبی نے کیا جملہ بولا، اور آج کس طرح ایران ان کے غلاموں کے قدموں میں آ کے گرا ہے۔